دوپہر کو پڑھائی اور پھر سپورٹس اور پھر پڑھائی. سو یہ روٹین ایک ہوتی تھی اور ہم وہ چیزیں بالکل سپورٹس سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں. مگر جب بھی میں سپورٹس کے ایونٹس پہ گیا ہوں نا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو انتھوزیازم بچوں کا ہوتا ہے نا, اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور اتنا انتھوزیازم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور وہ اس کو واقعی میں انجوائے کرتے ہیں. سو اس لیے آئی تھنک دس از ایکسلنٹ جو ہم نے یہ مل کے شروع کیا سپورٹس کا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سے بہترین کریں گے. ملتان کے اندر اور ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم نے ایک ٹرانسجینڈر کا, آپ کو یاد ہے جب میں یہاں پہ آیا بھی تھا پچھلی دفعہ, اور جو ان کے سکولز چلا رہے ہیں, میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کا زبردست آئیڈیا تھا, کیونکہ ایک وہ کمیونٹی ہے جس کو بالکل ہم نے دیوار سے لگا دیا تھا. ہم لاہور میں بھی کھول رہے ہیں اب سکولز, اور میرے خیال سے ہر ایک کے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پوری سیکشن سوسائٹی کا جو سیکشن ہے اس کو دیوار سے لگایا ہوا, ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, نہ ان کے لیے پڑھائی ہے, نہ ان کے لیے نوکری ہے, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست اسٹیپ ڈپارٹمنٹ نے لیا, ہم سب نے مل کے لیا, اور اس کو ہمیں آگے سے آگے لے کر جانا ہے. دوسری چیز یہاں پہ جو ہوئی وہ تھی یہ جو آپ نے آن لائن میگزین بچوں کا شروع کیا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ زبردست روشنی میگزین جو ہے آئی تھنک سب سے بڑا میگزین بن گیا ہے, اور اس میں بچے اپنی سٹوریز اور سب چیزیں بھیجتے ہیں, اور آن لائن ہے, اور وہ اپنا آرٹیکلز جمع کروا دیتے ہیں, اور وہ پرنٹ ہوتے ہیں, ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے. اور آئی تھنک اٹس اے گریٹ ایکٹیویٹی, کیونکہ ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم لائبریریز سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم کتابیں پڑھنے سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم آرٹیکلز دیکھنے سے بہت دور جا چکے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ بس فون پہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, اور جلدی جلدی, اور سب کچھ پڑھائی لکھائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ انیشیٹو جو ہم نے روشنی میگزین کا کیا. آگے چل کے ہم نے جو میرے خیال سے ایک بہت زبردست چیز کی نا, جو کہ ابھی شروع ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں یہ سارے پنجاب میں ہو. اسپیٹس کا ایک پروگرام ہے. اسپیٹس کا مطلب ہے اسکول پرفارمنس ایویلیویشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم. ہر بچے کا ایک اپنا آئی ڈی ہے, ہر بچے کا پورا اس کا نام, اس کے پیرنٹس کا نام, اس کے رشتہ داروں کے نام, فیملی کے رشتہ داروں کے نہیں, بہن بھائیوں کے نام, اس کے گریڈز, اس کی پوری اسیسمنٹ, ایک پوری فائل ایک بچے کے اوپر, ایک پورا ایک ڈاکیومنٹ ہے, اور جو کہ آن لائن ہے, اور وہ ٹیچرز نے بھی بھرنا ہے. اور سب سے زیادہ زبردست جو چیز ہوگی نا کہ جب بچوں کے گریڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کس طرح اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں, تو ٹیچرز کی ویلیویشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک بڑا زبردست یہ پروگرام ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. ابھی تو ہم نے یہ ساؤتھ میں کچھ اسکولوں میں شروع کیا. میں ابھی راستے میں گاڑی میں بات کر رہا تھا کسی سے کہ ہمیں یہ اکراس پنجاب ہر بچے کا یہ کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ہمارے بچے کہاں کھڑے ہیں, اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ ہمارے ٹیچرز کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی ہم نے کیا, میرے خیال سے جب سے میں منسٹر بنا ہوں, ہم نے ٹیچر سینٹرک ہو کے کیا. اگر ٹیچر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا ٹیچر درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا لے گا نا تو بچے زبردست پڑھیں گے. سو ٹیچر کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ لوازمات بھی پورے ہونے چاہیے, مگر ٹیچر از دا کی. سو اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بنائیں یہاں پہ آپ نے ساؤتھ کے اسکولس کے اندر, آئی تھنک بڑا زبردست انیشیٹو تھا. کیونکہ دیکھیں جب تک پیرنٹس انوالو نہیں ہوں گے نا, فیملیز انوالو نہیں ہوں گی, جب تک ان کو نہیں پتہ لگے گا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح انوالو ہے. کیونکہ میجورٹی پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے ان کے کیا اسکول میں کر رہے ہیں, ان کے گریڈز کیسے آ رہے ہیں. ایک تو یہ اسپیٹس کی وجہ سے بھی آپ دیکھنا کہ پیرنٹس انوالو ہوں گے بیچ میں, پیرنٹس کو پتہ لگے گا ایگزیکٹلی ان کے بچے کا کیا, پورے اس کے جو اسکول کے ساتھ کنیکٹڈ چیزیں ساری وہ اس میں نظر آئیں گی. دوسری چیز کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ اور اسکول میں زیادہ ٹائم گزارا ہے بجائے وہ اپنی فیملی یا بھائی بہنوں یا رشتہ داروں کے ساتھ گزارے. سو واٹ دا چلڈرن آر ڈوئنگ ان اسکول ہیز ٹو بی شیئرڈ, کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو پتہ ہو کہ کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک جو آپ نے جو ہاکی لیگز بنائی, زبردست ہاکی لیگز آل اکراس ساؤتھ پنجاب بنائی آپ نے. اور دیکھیں اسپورٹس میں تو ہم نے بہت, آج اس پہ بات بھی ہوگی, آپ دیکھیں گے بھی سب چیزیں. میرے خیال سے جو سیکرٹری صاحب نے ایک زبردست چیز کی ہے وہ ہے یہ گرین میگزین. یہ سبز کتاب اس کا نام رکھا ہے.
اس کے اوپر 1 سال سے اوپر آپ نے کام کیا؟ 2 سال لگے سر. 2 سال. اب آپ سوچیں 2 سال اس کے اوپر لگے, اور جو حالات ہیں نا انوائرمنٹ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کتنا ایمفسائز کیا انوائرمنٹ کے اوپر. یہ جو آپ کے فلڈز آئے, یہ سب چیزیں آئیں, یہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے, یہ سب اس لیے ہو رہی کیونکہ بالکل ہم نے انوائرمنٹ کو ہم بھول چکے ہیں, ہم نے کبھی اٹینشن ہی نہیں دی کبھی بھی. سو میرے خیال سے یہ جب بچے کتاب پڑھیں گے نا, اور یہ ہر بچے کے لیے 7th گریڈ میں ہے جی سر, 7th گریڈ کے اندر یہ بچے کتاب پڑھیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. کس کے لیے تیار کرنا ہے؟ آپ کی اور میری جگہ آ کے بیٹھنا ہے. انہوں نے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے, اور ہم ان کی کوئی تیاری نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان کی کوئی تیاری نہیں کر رہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم پچھلے 30-40 سال سے تباہ کر کے رکھا ہوا. سو ہم نے اپنے بچوں کو انوائرمنٹ کے بارے میں, میرے خیال سے 7th گریڈ کے بچے کے لیے بہترین کتاب, اور یہ بہترین کام ڈاکٹر صاحب نے پچھلے 2 سال لگا کے کیا. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی 2 مہینے میں کتاب بنائی اور آپ کے سامنے لے آئے. 2 سال اس کتاب کے اوپر کام ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا بچوں کے لیے بہترین نالج ہوگا فار دی انوائرمنٹ. سو اس لیے آئی تھنک جتنی بھی چیزیں ہم کریں اپنے بچوں کے لیے کم ہیں, کیونکہ کبھی کی نہیں گئی ہیں. میرے خیال سے جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے پچھلے 4 سال کے اندر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا ہوگا جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. کیونکہ اچھا سو اس لیے کوئی سوال ہے تو بتائیں, کیونکہ مجھے ذرا ایمرجنسی ایک کال آئی ہو. میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ ایک کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا تھا, پھر پہلے کہا گیا 30,000 اب 5,000, جبکہ جو اسپیس ہے پورے پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہے, 1 لاکھ سے زیادہ اسپیس ہے. تو اتنی کم جو ہے وہ بھی ابھی اس کا بھی کوئی سیٹ نہیں ہوا کہ NTS سے کر رہے ہیں, BPSC سے کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. نہیں, اس کے لیے NTS جیسا ایک سسٹم آبویسلی ہم لے کر آئیں گے, اور 5,000 جابس اپروو ہو گئی ہیں, CM نے کر دی ہیں, اور انشاءاللہ ود ان ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے اندر اندر ایڈ اس کا نکل آئے گا. میرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی, میری ان سے بات چیت ہوئی ہے, انہیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سب معاشی پرابلم ہے. جس طرح عام اسکولوں میں طلبہ کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی انہیں بھی اسکالرشپ دی جائے تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ یہ جو معاشی ضرورت کے تحت وہ دوبارہ اس طرف جاتے ہیں, اس میں ایک تو رکاوٹ پیدا ہو. اس میں ایڈ کروں گا, زیور تعلیم پروگرام ایک شروع تھا, وہ چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے, نہیں مل رہے بچوں کو پیسے. سر ہم نے دیا 6 ارب روپیہ دیا. 2,000 روپیہ جو تھا وہ بھی نہیں مل رہا. بھارت کے چند اضلاع میں ہوگا, کوئی ایسی ہوگا, سب میں نہیں ہے. ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب میں نہیں ہے, مگر ابھی بھی 6 ٹرانسجینڈر کا بتا دیں, ٹرانسجینڈر کا دیکھیں بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جی انہیں وظیفہ دیا جائے تاکہ ان کا جو معاشی حالات ہیں نا وہ بہتر ہوں, اور والدین کی طرف سے جو پریشر ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تو ہم نے شروع کیا نا اسکول, ٹھیک ہے, ابھی ہم ان کو اسکول یونیفارم پرووائڈ کر رہے ہیں, کتابیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اسکول پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگلا سٹیپ جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی سوچتے ہیں کہ کہاں سے فنڈز نکالے جائیں اور ان کو کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. پہلا سٹیپ ہم نے لیا ہے, ان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے, ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ آگے چل کے جو آپ نے فلڈ آیا, کتنے اسکول ڈیمیج ہوئے, لاس کتنا ہوا, اور اب ان کی دیکھیں تقریباً 1000 سے اوپر اسکول تھے جو سارے ڈیمیج ہوئے تھے. اس میں سے کافی ساروں کو تو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کر بھی دیا اور کر رہے ہیں اس وقت. 2 ارب 80 کروڑ روپیہ ہم نے اس کے لیے سائڈ پہ رکھا ہے ڈپارٹمنٹ نے, تاکہ ان اسکولوں کو واپس ریہیبلیٹ کیا جائے. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ پہ SCD سے بھی الگ کر کے میرے حلقے سے لوگ گئے, اور انہوں نے, کیونکہ میں جب وہاں گیا نا راجن پور اور اس سائڈ پہ میں پورا ٹرپ جب لگایا تھا میں نے, تو صرف ان بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا تھا جو بچے جو اسکول تباہ ہو گئے تھے, ان بچوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا جن اسکولوں کو ہم نے بنا دیا تھا, سینٹر بنا دیا تھا. سو اس لیے میں نے جلدی سے جلدی وہ سینٹر خالی کروائے تاکہ لوگوں کو خیمے دیں, کھانا دیں, اور لوگ جانا چاہتے تھے واپس اپنے علاقوں میں, تو ان کو وہ دیا تاکہ وہ اسکول ہم نے خالی کروائے. اور
میرے خیال سے 200 سے زیادہ اسکول تھے جو ہم نے خالی کروائے وہاں پہ, اور ان کو ہم نے لوگوں کو دی چیزیں اور ان کو واپس گھر بھیجا اور ان اسکولوں کو ایکٹیویٹ کیا. سو ہم نے یہ پیسے رکھے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں ایک تو کمروں کی کمی ہے, بالکل ہے, دوسرا یکساں نصاب تعلیم, اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یکساں نظام تعلیم تو چل رہا ہے سب طرف. اب اگلا 1 through 5 تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جو اگلا والا 6 through 8 وہ April 1 کو ہوگا, اس کا نوٹیفیکیشن پرسوں نکلا. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ ٹیچر ہے, اسپورٹس کا بڑا اچھا ہے, بڑا اچھے بات گراؤنڈ بات ہوئی ہے, یہ پنجاب میں بھی اس طرح کا انٹر لیگ اس طرح سسٹم ہو سکتا ہے پورے پنجاب میں؟ بالکل بالکل, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا یہی ہوگا کہ پورے پنجاب کو انوالو کریں, کیونکہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان سے بھی ٹیمیں آئی ہیں, مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور AJK سے بھی آئی ہیں, سو باقی صوبوں سے بھی آئی ہیں. سو اس لیے میرے خیال سے یہ ایک نیشنل ایونٹ بنتا جا رہا ہے. پنجاب سے ہم میرے خیال سے باہر نکل کے اس کو ایک نیشنل ایونٹ بالکل بنا لیا. اچھا سر, آپ نے سوال کر سکتے ہیں؟ جی جی سر, پنجاب حکومت جو تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری FIR جو ہے وہ درج نہیں ہوئی, جبکہ وزیر اعظم بھی وزیر اعلیٰ بھی آپ کی مرضی کا بنا ہوا ہے, آپ ہی کے ووٹوں کا بنا ہوا ہے, IG بھی آپ ہی کا ہے, تو کیوں نہیں ہو رہا, کیا رکاوٹ ہے؟ تو آپ اتحادی دیکھیں, بالکل اتحادی رہیں گے, اس میں اتحادی نہ اتحادی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتحادی ہم ہیں ان کے ساتھ اور رہیں گے, مگر ایک چیز ہے کہ ایشو بنا ہوا ہے, دیکھتے ہیں اس پہ کیا بنتا ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس پہ اچھا مراد صاحب, بات کرتے چلے پاکستان کے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہمارا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے. جنوبی پنجاب کے اندر ڈاکٹر احتشام صاحب نے ایک اسکول بھی جو ہے وہ چلایا ہے, 7 بجے سے 10 بجے تک جو ہے. ہاں بالکل, ہم ایک جانب چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب ایک خاص ٹائم کے دوران ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ڈیٹ دیتے ہیں جائیں دوبارہ چائلڈ لیبر کریں. میکانزم ایسا کیوں نہیں بنایا جا رہا کہ ہم اس کو پراپر کنٹرول کر سکیں؟ نہیں دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے صرف بات چیت کرنا, ایک چیز ہوتی ہے باقی اس کو صحیح عملی طور پہ کر کے دکھانا. جو ڈاکٹر صاحب نے کیا وہ ایک عملی کام تھا. اگر ہم صرف ایک آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیں, ہاں جی ہم بچوں کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں, ہو کچھ بھی نہیں رہا, ہوگا پھر بھی آپ ایک دم ساری چیزیں بدل نہیں سکتے. سو اس لیے اگر انہوں نے یہ اسکول کھولا اور یہ ٹائمنگز دیے, کیونکہ میں خود آیا تھا اس کے افتتاح پہ, تو وہ اس لیے کیونکہ یہ کام ایک دم بند نہیں ہوگا چائلڈ لیبر کا. کم از کم آپ ان کو اپرچونیٹی تو دینا کہ پڑھنے کے, اگر آپ ان کو وہ ٹائم دے بھی رہے ہیں, کوشش ہے بالکل یہ نہ ہو, مگر ایک دم کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. موجودہ پولیٹیکل سینیریو بند گلی میں چلے گئے, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. آپ نے بات کی عملی کام کی, عملی کام میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جتنے گورنمنٹ اسکول ہیں ان کی فیسیں دیکھیں اور ان کے پرائیویٹ اسکول دیکھیں اور ٹیچرس کی سیلری دیکھیں. گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر 3-4 گنا زیادہ سیلری لے رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے بچے وہاں نہیں پڑھتے, آپ کا نہیں پڑھتا, ان کا نہیں پڑھتا, ہمارے سب کے بچے نہیں پڑھتے, سب کے پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں. تو آپ ایسا سسٹم کیوں نہیں بناتے کہ آپ کا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, ان کا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, ہمارے بچے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, کہ وہاں پر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نہیں کر سکتا. کیونکہ میں ایسا کریں کہ آپ کا بچہ پڑھے گا تو باقیوں کے بچے میں نہیں, میرا بچہ پڑھے گا پھر بھی نہیں پڑھائیں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا سوچ لیے. مگر یہ ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 30-40 سال سے تباہی مچائی ہو نا پبلک کی, پبلک سکولز کی, اور صرف پرائیویٹ سکولز کو پچھلے 10-15-20 سال میں تو بہت زیادہ ملا ہے سپورٹ ملی ہے, کیونکہ وہاں سے پیسے بھی کھائے جا رہے تھے اور وہ پیسے بھی ان کو اچھی طرح کھلا رہے تھے حکومتوں والوں کو, اور اس لیے ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا. پبلک اسکول کو انٹینشنلی تباہ کیا گیا, ورنہ یہاں پہ میجورٹی لوگ جو تھے وہ سارے پبلک اسکول سے پڑھے ہوئے, جو بیٹھے ہوئے نا ایک ایج گروپ, وہ سب پبلک اسکول میں پڑھا کرتے تھے. مگر پبلک اسکول کو انٹینشنلی تباہ کیا گیا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, پیسے بنانے کی ایک بہت بڑی مشین لگ گئی. سر تعلیم جو ہے, زیور تعلیم سے جس طرح اسکول میں بچوں کو آراستہ کیا جا رہا ہے چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نئے شعور جو ہے وہ پڑھنے کے بعد بچوں میں پیدا ہو, اور ایک طرف تو ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے PhD ہولڈر جو ڈگریاں اٹھا کے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور وہ پھر سے ملازمت کی طرف آ رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم جو شعور دے رہے ہیں یہ بچے بھی آنے والی نسلوں کے اندر ہمیں اسی طرح کے سیریز اٹھا کے گھومتے ہوئے روڈ پہ تو نہیں نظر آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہترین سے بہترین ایجوکیشن دے سکیں. اپرچونیٹیز جو کریٹ کرنا ہے وہ اوبویسلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, پرائیویٹ سیکٹر کی رسپانسبلٹی, دونوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم جاب اویلیبلٹی ہو بچوں کے لیے جو آگے پڑھ کے نکلیں اور گریجویٹ کر کے نکلیں. مگر اوبویسلی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. راج صاحب ایک سوال ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز بنی ہوئی ہے, ان کے CEOs ہیڈز ہیں, تو اگر اتھارٹیز مکمل بن مجھے 1 منٹ جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میری فیملی کا آخری سوال, اتھارٹیز ایمرجنسی میرے گھر پہ